Today, the topic of my presentation is The Jew of Malta, written by Christopher Marlowe. The Jew of Malta was basically composed around 1590. The play is written in blank verse, and as it was common in medieval ages, the plays were written in 5 acts. So this play is also written in 5 acts. The play is based on Machiavellian approach. میکاویلین جو ہے میکاویلی جو ہے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، اور ان کی ایک فلاسفی تھی جو بہت زیادہ کامن تھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر، جو بہت زیادہ فالو کی جاتی تھی، وچ واز ٹو اچیو یور ایم اور لائف پرپز بائی ہک اور بائی کروک، یعنی لیگل یا لیگل وے سے، لیگل یا انلیگل وے سے آپ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جو جیو آف مالٹا ہے، اس کے اندر کرسٹوفر مارلو نے وہی والی جو فلاسفی ہے وہ فالو کی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا میجر کیریکٹرز آف دا پلے۔ بارابس نمبر 1 جو ہیں وہ بارابس ہیں۔ ہی از دا پروٹیگنسٹ آف دا پلے، ہی از اے جیو اینڈ ہی اونلی کیئرس فار ویلتھ اینڈ ہز اونلی ڈاٹر ایبیگیل۔ Next, Abigail. Abigail is Barabbas' daughter. Abigail has 2 lovers, Matthias and Lodovick, and they both are Christians. Matthias جو ہے he is the real lover of Abigail, and Abigail is also interested in Matthias. But from Lodovick's side, it is one-sided love. He is the son of Farnese, who was the governor of Malta. Ithamore, he is the slave of Barabbas, and he is a crime partner of Barabbas. Giacomo and Bernardine are 2 priests. Bellamira is a prostitute, and Machiavelli is a narrator of the prologue. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی جو پلیز ہوتے تھے، ڈراماز ہوتے تھے، وہ پرولوگ سے ہی سٹارٹ ہوتے تھے۔ جیو آف مالٹا بھی ایک پرولوگ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس پرولوگ کا جو نیریٹر ہے وہ میکاویلی ہی ہے۔ اب اس کی جو پلے کی سیٹنگ ہے وہ مالٹا پر ہوتی ہے۔ مالٹا ایک آئی لینڈ ہوتا ہے، اور اس کا ایک گورنر ہے جس کا نام ہے فرنیز۔ جیسے ہی پلے سٹارٹ ہوتا ہے تو فرنیز کا جو ٹرکس ہیں ان کے ساتھ ایک کنفلکٹ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ٹرکس ہوتے ہیں وہ اس سے ٹریبیوٹ مانگتے ہیں کہ انہوں نے جو مالٹا کا آئی لینڈ ہے اس نے پچھلے 3 سالوں سے جو ٹریبیوٹس ہیں، جو ٹیکس ہیں، انہوں نے پے نہیں کیے۔ تو اب جو ہے ٹرکس ان کو اسٹرکٹلی اس بات کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹریبیوٹس ہیں وہ انہوں نے پے کرنے ہیں۔ اب فرنیز کیا کرتا ہے، ہی از آلسو اے کرسچین۔ تو کرسچینز اور جو جیوز وہاں پر تھے مالٹا کے آئی لینڈ پہ، ان کے آپس میں بہت زیادہ کنفلکٹس تھے۔ تو فرنیز کیا کرتا ہے، وہ ایک کنڈیشن رکھتا ہے سب جیوز کے سامنے، اور ان کو وہ کہتا ہے جو فرنیز ہے وہ ایک کنڈیشن رکھتا ہے سب جیوز کے سامنے کہ وہ جو ہے اپنی ساری کی ساری جو اپنی جو ہاف پراپرٹی ہے وہ اسٹیٹ کو دے دیں، اور ان کے پاس ایک اور کنڈیشن ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو ان کو جو ہے دے ہیو ٹو کنورٹ دیم سیلوز انٹو کرسچینٹی، کہ اپنا جو ریلیجن ہے اس کو چینج کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، یا وہ اپنی ہاف پراپرٹی دے دیں یا وہ جو ہے کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی جو ساری پراپرٹی ہے اس کو فورفیٹ کر لے گی، اس کو کنفسکیٹ کر لے گی۔ جو برابس ہے، جو پروٹیگنسٹ بھی ہے اس پلے کا، وہ بہت ویلدی ہوتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں جو ہے کوئی ٹریبیوٹ نہیں دوں گا۔ تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس کی ساری جو پراپرٹی ہے اس کو فورفیٹ کر لیتی ہے۔ اب برابس جو ہے یہ ایک ولن ٹائپ کیریکٹر ہے، اور یہ جو ہے ایک پلان بناتا ہے، یہ اپنی ڈاٹر ایبی گیل کا یوز کرتا ہے، یہ اس کو کہتا ہے، اس کے ساتھ ایک مل کر ایک پلاٹنگ کرتا ہے، ایک ایول پلاٹنگ۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے تم ننری میں جاؤ، جو برابس کا گھر تھا، اس کا جو ہاؤس تھا، اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ چرچ کے اندر، ننری کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے۔
تو برابس اپنی بیٹی ایبیگیل کو کہتا ہے کہ تم جو ہے جاؤ اور تم یہ پریٹینڈ کرو کہ میں نے کرسچینٹی میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا ہے، اور تم جو ہے میرے گھر میں جاؤ اور وہاں پر جو یارڈ ہے، جو اس کا صحن ہے، اس کے اندر میں نے بہت زیادہ ویلتھ چھپا کے رکھی ہے، بہت زیادہ گولڈ چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ تم وہاں سے نکال کے لاؤ گی۔ جو ایبیگیل ہے وہ بھی اب کیا کرتی ہے کہ اپنے فادر کے ساتھ پلاٹنگ میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ ننری میں جاتی ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات جہاں پر ہم نے یاد رکھنی ہے کہ برابس نے جو وہاں پر اپنی پراپرٹی جس کو چھپا رکھا تھا، اس کے اوپر اس نے کراس کا ایک بہت بڑا نشان بنا کے رکھا ہوا تھا، جو اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ اس کے نیچے اس کی ویلتھ پڑی ہوئی ہے۔ اب پیچھے سے برابس کیا کرتا ہے، برابس کو پتا ہوتا ہے کہ میتھیس اور لوڈووک جو اس کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور دونوں کرسچینز ہوتے ہیں، برابس ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ جیو ہے اور وہ دونوں کرسچینز ہیں، تو وہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی کروا کے ان دونوں کو بھی مروا دیتے۔ جب ایبیگیل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کے پیچھے یہ کیا ہے، تو وہ ریئلٹی میں اپنے آپ کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر دیتی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے فادر کی پلاٹنگ کا شکار نہیں ہوتی، پلاٹنگ کا حصہ نہیں بنتی۔ جب جب اس کو پتہ چلتا ہے، برابس کو پتہ چلتا ہے کہ اس بیٹی نے اسے ڈیسیو کیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو کرسچینٹی میں کنورٹ کر لیا ہے، تو وہ جو ہے اپنی بیٹی کو اور اس کے ساتھ جتنی باقی ننز ہوتی ہیں ان کو بھی وہ کل کروا دیتا ہے۔ لیکن ایبیگیل اپنے فادر کے جو کرائمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو دو پریسٹ ہیں، برنارڈن اور جکومو، ان کو بتا دیتی ہے۔ اب برابس کے پاس یہ دونوں جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرو، لیکن برابس ان کی بات بھی نہیں مانتا اور ان دونوں کو بھی آپس میں لڑوا کے، اور ان دونوں جو پریسٹ ہوتے ہیں برنارڈن اور جکومو، ان کو بھی قتل کروا دیتے ہیں۔ اب جو بیلا میرا ہے اور ایتھیمور جو اس کا سلیو ہے برابس کا، ان کی جو ہے آپس میں جو بیلا میرا ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اپنا جو ماسٹر ہے اس کو تم ڈیسیو کرو اور اس کی ساری پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرو۔ اب برابس کو کہیں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں میرے خلاف کوئی پلاٹنگ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے بیلا میرا کو بھی مروانے کی کوشش کرتا ہے اور ایتھیمور کو بھی، لیکن سم ہاؤ جو بیلا میرا ہے وہ فرنیز جو گورنر آف مالٹا ہوتا ہے اس کو جا کر انفارم کر دیتی ہے برابس کی پلاٹنگ کے بارے میں، اس کے جو ایول نیچر ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ انفارم کرتی ہے، اور جو برابس ہے جو فرنیز ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ برابس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن برابس وہاں پر بھی کیا کرتا ہے، چالاکی سے کام لیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہ پریٹینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو مرا ہوا، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ کسی طرح سے ٹرکس کے ساتھ مل جاتا ہے جو ٹریبیوٹس مانگ رہے تھے۔ تو اب وہ جب ٹرکس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ مالٹا کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیتا ہے اور خود جو ہے وہ مالٹا کا گورنر بن جاتا ہے، اور فرنیز کو وہ قید میں ڈلوا دیتے ہیں۔ جب فرنیز کو وہ قید میں ڈلواتا ہے تو وہ اس کو باہر پھر نکالتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک اسکیم بناتا ہے، ایک پلاٹنگ کرتا ہے کہ جب ٹرکس آئیں گے میں ایک دعوت کا اہتمام کروں گا، اور جب ٹرکس آئیں گے تو ایک بہت بڑی کھائی اس نے بنوا رکھی ہے جہاں پر کہ تم جو ہے نا یہاں سے یہ تختہ کھینچو گے۔ تو فرنیز کیا کرتا ہے، وہ بھی اس کو ڈیسیو کرتا ہے برابس کو، اور جب برابس خود اس تختے کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے جس کے نیچے اس نے بوائلنگ پلیڈین بھی رکھی ہوئی ہے، ایک آئل سے بھری ہوئی کڑھائی، گرم تیل سے بھری ہوئی کڑھائی اس نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ فرنیز کیا کرتا ہے، وہ برابس کو ڈیسیو کرتا ہے اور وہ جو ہے تختہ کھینچتا ہے اور برابس خود اس کے اندر جو ہے گر جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ جو ٹریجڈی ہے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی کیریکٹرز ہوتے ہیں، میجر کیریکٹرز ہوتے ہیں، ان سب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ جو جیو آف مالٹا ہے یہ یا کرسٹوفر مارلو کے جتنے بھی پلیز ہیں وہ کلاسیکل یونٹیز کو فالو کرتے ہیں۔ اینی کوسچن؟